صدقہ فطر میں پہلے بھی عرض کیا ہے بارہا دوستوں کو کہ اپنے اپنے جو درجات ہیں، اپنی اپنی جو حیثیت ہے اس کے مطابق صدقہ فطر دینا چاہیے۔ لوگ پوچھ لیتے ہیں اور بعد میں جو سب سے کم والا ہوتا ہے اس حساب سے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے لیے میں ایک تخمینہ لکھ کر لایا ہوں کہ جو گندم کے آٹے کے حساب سے دینا چاہیں 150 روپیہ تقریباً بنے گا صدقہ فطر، اور یہ جن لوگوں کی آمدنی 1,00,000 روپے ماہانہ سے کم ہے وہ 150 روپے کے حساب سے صدقہ فطر ادا کریں ایک فرد کا۔ اس کے بعد جو جو کا حساب ہے تقریباً 500 روپے بنتے ہیں اس کے، اور یہ جن کی آمدنی 2,50,000 روپے ماہانہ سے کم ہے لیکن 1,00,000 روپے سے اوپر ہے، وہ 500 روپے کے حساب سے فطرانہ دے دیں۔ اس کے بعد کھجور کا ہے تقریباً درمیانی سی یا تھوڑی مناسب جو کھجور ہے وہ 1500-1600 روپے 2000 تک بھی ملتی ہے یہاں۔ جن کی 5,00,000 روپے ماہانہ انکم ہے ان کو چاہیے کہ وہ کھجور یعنی 1600 روپے فی کس کے حساب سے صدقہ فطر ادا کریں، یعنی ایک فرد کا 1600 روپیہ۔ اسی طرح جو کروڑ پتی لوگ ہیں جن کی آمدنی تقریباً 7,00,000 روپے ماہانہ یا اس سے زائد ہے، انہیں چاہیے کہ وہ کشمش کے حساب سے دیں، وہ تقریباً 2700-2800 روپے فی کس کے حساب سے بنتی ہے۔ وہ 2800 کو اپنے گھر کے افراد سے ملٹیپلائی کر کے جو اس کا آنسر آئے گا اس کے مطابق وہ صدقہ فطر ادا کریں۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ کے لیے 2 نصاب ہیں، اور کم سے کم نصاب 52.5 تولہ چاندی ہے جو اس وقت 85,680 روپے کی ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت اس وقت 85,680 روپے ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ شخص جس کے پاس 85,680 روپے یا اس مالیت کا سونا یا چاندی یا کوئی چیز پڑی ہے اور اس کی ضروریات اصلیہ یعنی جو عام حاجات ہیں اس سے بڑھ کر ہے وہ، اور اس پر قرض بھی نہیں ہے، تو ایسا مال اگر 1 سال اس کے پاس پڑا رہے، حولان حول چونکہ شرط ہے زکوٰۃ کے لیے، تو جب 1 سال گزر گیا تو اس میں سے 2.5% کے حساب سے اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ اگر اس کے پاس قرض اتنا زیادہ ہے کہ قرض پورا کر کے پھر اس کے پاس اتنا مال بچتا ہی نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ ایک اور گزارش ہے کہ عشر، جو لوگ گندم وغیرہ چاول وغیرہ کی کاشت کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنی فصلوں کا عشر دیں۔ عشر کے لیے وہ زمینیں آب پاشی جن پر نہیں کی جاتی بارانی ہیں، یعنی صرف بارش وغیرہ سے ہی وہ سیراب ہو جاتی ہیں، جن پر آپ کا کوئی خرچ نہیں آتا، ان زمینوں کا عشر ہوتا ہے، یعنی 100 من میں سے 10 من یا 100 بوری میں سے 10 بوری۔ تو اگر آپ پانی خود لگاتے ہیں، ہمارے ان علاقوں میں تو یہی ہوتا ہے، خود لگاتے ہیں لوگ اور اخراجات اپنے ہوتے ہیں، تو ایسے میں پھر عشر نہیں ہے بلکہ نصف عشر ہے، یعنی اگر 100 من گندم آئی ہے آپ کے پاس تو اس میں سے 5 من آپ اللہ کی راہ میں عشر دیں گے۔ یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ واجب ہے، اسی طرح جس طرح زکوٰۃ ہے کہ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اللہ فرماتا ہے کہ جب تم فصل کو کاٹتے ہو تو اس کا پھر حق بھی ادا کرو۔ تو آپ دوستوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ ان چیزوں پر توجہ فرمائیں۔ جامعہ کے حوالے سے بھی دوست اپنی کوششیں کاوشیں مزید تیز کریں، دوستوں سے بھی کہا کریں۔ اب تو مسجد کا بھی مجھے دوست کہہ رہے تھے کونسل والے کہ آپ لوگوں کو بتائیں، کیونکہ اس مسجد میں ہم اے سی کے بغیر ہیں تو کافی دقت ہوتی ہے لوگوں کو گرمی میں۔ اب چونکہ 6 مہینے تو ہمارے گرمی میں گزر جاتے ہیں، تو وہ اے سی ہم نے پتہ کیا تقریباً 8 ٹن کا ایک اے سی، 4 اے سی چاہیے۔ ایک اے سی کی قیمت تقریباً 8.25 روپے ہے، یعنی 7,75,000 روپیہ، جس حساب سے تقریباً 31 لاکھ کے اے سی بنتے ہیں۔ میں نے نیت کی تھی کہ اپنے قبلہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اصالہ ثواب کے لیے انشاءاللہ ایک اے سی میں پیش کروں گا۔ باقی بھی دوست اپنے دوستوں سے، اپنے اعزاء و اقرباء سے اور متمول لوگوں سے یہ گزارش کریں کہ وہ مسجد کے لیے اے سی کی کوشش کریں، کیونکہ اس میں زکوٰۃ نہیں لگے گی۔ پاک مال جو ہے وہ ہونا چاہیے، جو حلال اور طیب مال ہو وہ مسجد کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔